الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان معظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ جب شعبان معظم کا آخری جمعہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی تقریر میں رمضان مبارک کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا شعبان معظم کا یہ مبارک مہینہ، اس کا یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ اسی سنت کے مطابق جو حضور اکرم علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے، آج ہم بھی فضائل رمضان اور اس کے کچھ فقہی مسئلے ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ خبر اس کے کہ رمضان مبارک کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرتے چلے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبر میں بھی راحت عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی درود پڑھنے والوں کو نصیب ہوگی۔ آئیے درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کو سنتے چلے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ لہذا جتنے زیادہ مرتبہ آپ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک بار درود پڑھو تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 بار درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ 100 رحمت نازل فرماتا ہے پڑھنے والے پر، اور جو 100 بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت جیسی بیماری سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو دوزخ سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ کتنی پیاری حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، یہ مولانا الیاس قادری صاحب قبلہ مداز اللہ علیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں حدیث پاک کو لکھا۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے۔ پڑھیے سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سماعت کرنے کے بعد رمضان مبارک کے متعلق جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کے متعلق بنیاد الطالبین میں میرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا عرف ندا ہے، مطلب یہ کہ جب کسی کو کچھ بولنا چاہتے ہیں عربی میں تو اس کو یا کہہ کر، اے شخص، یا کہہ کر اس کو پکارا جاتا ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہاں کہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے اور آپ سنیں اس پر تو فوراً بالکل توجہ کے ساتھ اس بات کو سنا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ اہم اور خاص بات ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہے۔ تو جب بھی یا ایھا الذین، کوئی بھی آیت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آپ سنیں گے تو فوراً آپ بالکل توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے، اس کے آگے کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم ہوگا اور کچھ فرمان ہوگا۔ ایک تو یہ، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں
بہت زیادہ لذت بھی ہے۔ بولے کس چیز کی لذت؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ذرا غور کرو کہ ایک بڑا شخص، بڑا آدمی جس سے جو کسی سے بات نہیں کرتا اور لوگ اس سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں، اگر وہ خود آواز دے کر پکارے تو جس کو پکارا جائے اس کو ایک کیفیت آ جائے گی، اس کو ایک لذت محسوس ہوگی، یار سب ان سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں اور یہ مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یہ مجھے پکار رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی، ہم تو کہہ رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود جو ہے حضور کے ذریعے ایمان والوں سے جو مخاطب ہو رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندازہ کرو کہ اللہ تمہیں ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس لفظ میں بڑی لذت ہے۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی کہا جائے تو آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو اس سے ایمان والوں کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صاحب ایمان کتنی عزت والا ہے، کتنی اہمیت والا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ایمان والوں سے، تو اس سے ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ خیر، یا ایھا الذین آمنوا میں کئی حکمتیں ہیں اور کئی باتیں ہیں جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا ہے۔ اب یہ آیت کو سمجھ جائے، جو آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزے فرض کیے گئے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر مہینے میں 3 روزے رکھنا فرض تھے۔ وہ ان روزوں کے بارے میں آتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر فرض کیے تھے، ان روزوں کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 یہ روزے کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام پر فرض تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح پہلے کی امتوں پر کسی نہ کسی صورت میں روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف روزے تم پر ہی فرض کیے گئے تھے، بلکہ تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں اللہ نے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ایک فطری مزاج ہے، دیکھیں آپ، جب کوئی ایک بات، کوئی ایک عمل سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ کام
تو وہ کام پھر وزن دار نہیں ہوتا، نہ وزن محسوس ہوتا ہے، نہ اس کام کرنے کو سستی اور کاہلی آتی ہے، کیونکہ جب ایک کام کو سارے لوگ مل کر رہے ہو تو وہ کام سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آسان بن جاتا ہے۔ لہذا ویسے تو عبادات کو وزن نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو روزے اللہ تعالیٰ نے پر فرض کیے ہیں تو اللہ ہمیں ہمت دلانے کے لیے کہہ رہا ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کما کتبہ، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے اللہ نے ان پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، مدینہ پاک میں رہے، تو مدینہ منورہ میں کئی یہودی رہا کرتے تھے، اور یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہودیوں سے کہ تم لوگ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے فرمایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں ڈوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جو ہے دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہوا، مر گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور ان کی قوم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ قریب موسیٰ کے ہم ہیں، تم سے زیادہ قریب موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں، لہٰذا ہم بھی آج کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ حضور نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی عرض کیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کوئی خاص دن، یہ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کوئی خاص دن کوئی واقعہ ہوا ہو، اس واقعے کی وہ یاد رکھنا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، بس شکلیں الگ الگ تھی۔ یہودی اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ فرعون اس دن مرا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 3000 سال بعد حضور دنیا میں آئے، پھر مدینہ میں منورہ میں اتنے 1000 سال سے لوگ اس دن کو یاد کے طور پر منا رہے تھے جس دن فرعون مر گیا تھا۔ پتہ کیا ہے، کوئی دن اللہ، کوئی ایسے دن ہو، کوئی ایسی تاریخ آ جائے جس تاریخ کو اللہ نے ہمیں کو اس کی نعمت عطا فرمائی، کوئی انعام عطا فرمایا ہے، تو مسلمان اس کو یاد رکھنا، اس کو منانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا دن، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اس دن حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو اللہ کے مقدس دنوں کو یاد رکھنا، اس کی یاد منانا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور رسول کو بھی پسند ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ خیر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام صحابہ سے کہا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 10 محرم کا اگر روزہ رکھیں گے تو یہودی کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح کام کر رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے تھے، یہ ہم جیسا کام کرتے ہیں مسلمان بھی ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کام کرو، یہودی 1 روزہ رکھتے تھے، تم 2 روزے رکھا کرو تاکہ ان کی مخالفت بھی نہ ہو۔ پھر یہ جو روزہ تھا محرم کا، یہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ ہم پر فرض ہو گیا تھا، حضور نے کہا تھا رکھنا لازم ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا روزہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، یہ تم لوگوں کی مرضی ہے، اب یہ نفل ہو گیا ہے کیونکہ اب رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے گئے۔ خیر، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے سے دور سے روزے کسی نہ کسی شکل میں ہر مسلمان پر اللہ پاک نے فرض کیے تھے، اور حضور نے بھی روزے کو پسند فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ حضور کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، جب یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اس سے پہلے تم پہ جو لوگ گزرے ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، یہاں تک بات آپ سمجھ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا اہم مقصد بیان فرمایا۔
کہ کیوں روزہ رکھا جا رہا ہے، کیوں تم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے کا اہم مقصد تمہیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، تمہیں پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا اہم مقصد جو ہے تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو روزے کا اہم مقصد ہمارا ذہن، ہمارا باطن، ہمارا دل پاک ہو، ستھرا ہو، پاک خیالات ہو، پاک ہمارا ذہن بنے۔ تو کس طرح بنے؟ ہماری سوچ پاک کیسا ہوگی، ہمارے خیالات پاک و ستھرے کیسے ہوں گے، ہمارا دل پاک اور صاف کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کر کر بتا دیا، روزہ ایک ذریعہ ہے جو تمہارے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے، تمہارے دماغ اور تمہاری سوچ کو بھی پاک کرتا ہے، روزہ تمہارے روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ روزے کی اہمیت کو، آپ مقصد کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ جو ہم قریب انشاءاللہ ہو سکے تو کل رات سے ہی چاند رات کا پورا امید ہے کہ کل رات سے نظر آ جائے۔ رمضان مبارک کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، کیونکہ رمضان مہمان ہے مسلمانوں کے یہاں۔ آج بھی آپ دیکھیے رمضان مبارک کیونکہ اللہ کا مہمان ہے اور ہمارے درمیان آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے آج بھی ایک مثال دے کے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی استقبال کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کو چائے وغیرہ پوچھتے ہیں، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ ایک میزبان کے اچھے ہونے کی پہچان بھی ہے، ورنہ جو لوگ مہمان کو گھر میں آنے ہی نہ دے، مہمان کو جو لوگ گھر میں آنے نہیں دیتے، وہ گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ ذہن میں رکھیں، جو لوگ کنجوسی کے اور بخالت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے مہمان کے آنے پر چڑھتے ہیں، آپ کہیں گے ایسے لوگ بھی ہیں، ہاں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو بخالت کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے مہمان کو آنا پسند نہیں کرتے۔ اگر مہمان آ بھی جائے تو باہر کا باہر، دروازے کے باہر کھڑ کر بات کر کر اس کو فوراً بھگا دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو شخص ایسا کرتا ہے کہ مہمان کو گھر میں آنا ہی نہ دے اور باہر کا باہر بات کر نکال دے، تو اس کو دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دنیا کا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے یار اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی بیہیویئر، اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، یہ مہمانوں کی عزت نہیں کرتا، یہ لوگوں کی عزت نہیں کرتا۔ یعنی آپ کی عزت خود بخود لوگوں کی نظروں سے کم ہوتے نظر آتی ہے، لوگ آپ کو گرا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو مہمان کو گھر آنے نہیں دیتا۔ ایک تو دنیا میں آپ کی عزت، آپ کو ذلت ملتی ہے، اور آخرت میں اس کا بہت سخت عذاب ہوگا جو مہمانوں کو ترچھی نظر سے دیکھے اور اس کو فوراً گھر کے باہر نکال دے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے، میزبان اس کو گھر میں بلا کر عزت کے ساتھ بٹھا کر پانی وغیرہ پلا کر یا کھانا بھی کھلا دے، تو جیسا مہمان اس کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، ذرا غور سے سنیں، حدیث پاک ہے، جیسے ہی مہمان گھر میں بیٹھ کر آپ کے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھلا رہے ہیں، ایک ایک نوالہ جب اٹھاتا ہے تو وہ ایک ایک نوالے کے صدقے اللہ آپ کے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ مہمان جب تک گھر میں رہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو لہٰذا مہمان جب ایک عام مہمان آپ کے گھر آ جائے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کے خاندان والے ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، لیکن اچھے اخلاق کا مالک کو اس کو آپ عزت سے بلائے، گھر بٹھائے، کھانا وغیرہ کھلائے، آپ کی حیثیت کے مطابق جو آپ کر سکتے تو آپ کریں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ آپ کو مغفرت بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ تو اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں،
مہمان جو ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کی ایک الگ الگ کوالٹیز بھی ہوتی ہے، الگ الگ قسمیں. کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے آنے پر اس کو تو دیالکر میں تو بٹھاتے ہیں اور بات تھوڑی سی کر کے بٹھا دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا خاص مہمان بھی ہوتا ہے جو آپ چاہتے کہ وہ میرے گھر آئے تو میں اس کو خاص عزت سے نوازوں. جو آپ کا کوئی خاص مہمان آ جائے تو آپ اس کو بہت دیر بٹھاتے ہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں اور کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کچھ مہمان ایسے تو صرف آپ دیانخانے تک بٹھا کر ان کو بھیجا دیتے ہیں، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے خاص روم میں لے جاتے ہیں، اپنا پورا گھر بتاتے ہیں اور اس کو عزت کے ساتھ بٹھا کر لے جاتے ہیں. اور کچھ ایسے خاص مہمان کبھی آپ کے گھر آ جاتے ہیں جب آپ چاہتے کہ یہ مہمان میرے گھر میں آئے اور میں اس کو ان کی جو ہے خدمت کروں. جیسا کہ کوئی پیر و مرشد آپ کے گھر میں آ جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے گھر میں آ جائے کچھ دن کے لیے، تو آپ تو چاہتے کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ میرے گھر آ جائے اور میرے گھر میں تو اللہ نحوست کو ختم فرما دے گا، اللہ میرے گھر کے جو ہے پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور ایسا مہمان آپ کے گھر آ جائے تو آپ اپنی شان اپنی طاقت کے مطابق اس کی عزت کرتے ہیں. آپ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ میرے گھر آیا ہے، چلو نا اس کو کھانا بھی کھلاؤ، اس کو پانی بھی پلاؤ، میرا پورا گھر بھی دکھاؤ اور اس کو خوب اس کی خدمت کرو. تو کوئی خاص اللہ کا نیک اور محبوب بندہ آپ کے گھر آ جائے تو ایک عام آدمی بھی خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ نیک بندہ میرے گھر آ جائے، میری تو قسمت چمک گئی ہے، میری تو تقدیر چمک گئی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ میرے گھر میں آ جائے. تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو مہمان آپ کے گھر آتے ہیں، جب ایک عام مہمان گھر آ جائے تو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے. غور کرنے کی بات ہے نا. جب ایک عام مسلمان، عام بندہ، چاہے وہ گناہگار بھی ہو لیکن وہ مہمان بن کر آپ کے پاس آ جائے تو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے. تو اس سے اندازہ کرے جو اللہ کے نیک اور محبوب بندے آپ کے گھر میں آئے تو آپ کے گھر کے سارے بلاؤں کا اللہ ان کے وسیلے سے دور فرما دے گا. تو لہٰذا میزبان جو ہے نا، مہمان جیسا تھا اس کی عزت ویسی کرتا ہے. تو مجھے بتائیے جب ایک عام مسلمان گھر آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کوئی خاص اللہ کا نیک بندہ آپ کے گھر آ جائے اس کی وجہ سے آپ کے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ آپ کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. اب مجھے بتائیے جب عام مہمان اور کوئی خاص مہمان آ جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے. لیکن رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آ رہا ہے رمضان مبارک. تو ہمیں اس کی کیسی خاطرداری کرنا ہے، اس سے آپ کو اندازہ کرنا ہوگا کہ یہ رمضان مبارک یہ تو عام نہیں ہے بلکہ اللہ کہتا ہے یہ میرا مہمان ہے جو میں بھیج رہا ہوں، یہ میرا مہمان ہے یہ جو میں بھیج رہا ہوں. اس پر آپ غور کریے کہ رمضان مبارک جو آپ کے پاس آ رہا ہے اللہ کا مہمان بن کر، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے، کئی گناہ آپ کے معاف فرما دیتا ہے. رمضان مبارک کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے رمضان مبارک کی جو عزت اور تعظیم، جو احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. لیکن جیسے رمضان مبارک آئے، اگر کوئی رمضان شریف کے آنے پر چہرے کو اتار لے، چہرے جیسا کہ کوئی کنجوس اور بخیل آدمی مہمان کو گھر میں آنے نہیں دیتا، اگر کوئی مہمان آ بھی جائے تو چہرہ اتر جاتا ہے اور باہر کا باہر ہکال دیتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. جب ایک عام آدمی آپ کے گھر پر آئے مہمان بن کر اور اس کو آپ باہر کا باہر ہکال کر بھگا دے تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. رمضان مبارک تو اللہ کا مہمان ہے، یہ جب گھر آئے گا اور یہ جب گھر آئے گا اگر آپ اس کی تو عزت نہیں کریں گے، عزت کیسی کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان مبارک کے عزت و تعظیم کیسے کرنا میں بتاتا ہوں. لیکن میں پہلے سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں رمضان اللہ کا مہمان ہے. جب یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ کو پاس آئے تو آپ کو کیسی تعظیم و عزت کرنا ہے اگر آپ کرو گے، اور کرنا بھی چاہیے، تو اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے. لیکن جو لوگ رمضان مبارک کے آنے پر بھی چہرے کو اتار لے، چہرے کو بگاڑ لے اور کہے کہ یار یہ تو مصیبت والا مہینہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. اگر کوئی یہ کہے رمضان کو کوئی مصیبت والا مہینہ کہے، یعنی آپ بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، لوگوں سے چھپ چھپ کر کھانا پڑتا ہے، جب تک رمضان شریف ہے نا یار ہم مارکیٹ میں نہیں کھاتے، لوگوں کا ڈر اتنا دل میں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے پڑوسی کیا کہیں گے. لہذا
جو رمضان کے آنے پر خوش نہیں ہوتے بلکہ چہروں کو اتار لیتے ہیں اور ان کا دل مایوس ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ زبان سے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ رمضان تو مصیبت والا مہینہ ہے، یقین جانیے حدیث علماء فرماتے جو رمضان کو مصیبت والا مہینہ کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کی عزت کرنا حدیث پاک میں آتے ہیں۔ حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، ناموں میں سے ایک نام ہے، تو لہذا جو رمضان کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے آنے پر جو چہرے اتارے، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ مسجد کے ممبر پر اپنا قدم مبارک کو رکھا اور پہلا قدم رکھ کر فرمایا آمین، پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا ممبر کی تو قدم پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر سرکار قدم رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب یہ منظر کو دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جمعے کے لیے ممبر پر قدم رکھ رہے تھے تو آمین 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 کہہ رہے تھے، آقا کون دعا کر رہا تھا، کس کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ ہمیں تو دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن صرف آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جیسا میں ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں وہ آئے اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جن کے ماں باپ بوڑھے ہو اور اس کا بیٹا ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کر رہے تھے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب اس سے اندازہ کرے جن کے ماں باپ بوڑھے ہو، اور یہاں غور کرنے کی بات ہے دعا کرنے والا معصوم فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، اس دعا پر آمین کہنے والا سارے مخلوق اور سارے انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا وہ ہمارا آقا ہے، جن کی باتوں کو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا وہ ہمارے آقا ہے، جو حضور کہتے اللہ وہ برابر کرتا ہے۔ اندازہ کرے جبریل دعا کر رہے ہیں اور سرکار اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے جو یہ بول رہے ہیں اے اللہ ایسا ہی ہو۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہے نا، برسوں ہو گیا ہے ہمیں دین میں کلمہ پڑھ کر، لیکن دین سے تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہے نا، اگر ہمارا چھوٹا ایک بیٹا بھی آ کر آپ کو پوچھے ابو اتنے سال سے تو آپ نماز پڑھتے ہیں، ذرا آپ بتائیے امام صاحب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا کا مطلب کیا ہے؟ بولے بیٹا خاموش رہو، کچھ نہیں پوچھنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ سے یہی پوچھ لے دعا کا مطلب تو نہیں ہے، خالی اتنا تو بتائے کہ آمین کا مطلب کیا ہے، آمین کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ہمارا حال دین سے دوری کی وجہ سے یہ ہے، نہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم آنا چاہتے ہیں، یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ خیر میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں آمین کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بول رہے ہیں اے اللہ ایسا ہی ہو۔ جب امام دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس کا معنی ہے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ کر۔ جب امام سے بھی دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین کہہ رہے ہیں مطلب ہے یعنی جو یہ بول رہے اللہ ایسا ہی ہو۔ آمین کا مطلب آپ سمجھے۔ اب غور کریں جبرائیل علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں اللہ اس آدمی کو تباہ کر دے، برباد کر دے جن کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو اور ان کے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کرتا ہو۔ تو جبرائیل بدعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور سرکار آمین کہہ رہے ہیں۔ اندازہ کرے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کا ادب احترام نہیں کرتے، ان کو گالی سے بات کرتے ہیں، حال تو یہ ہو گیا ہے دوستوں سے میٹھی بات کی جاتی ہے، دوستوں کو وقت دیا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے جاتا ہے، دوست کوئی آواز دے دے تو آدھی رات میں بھی تو نیند بھی کتنی گہری نیند ہو اگر دوست آ کر آواز دے دے تو اسی طرح حالت میں لے کر بھاگتے ہیں۔ لیکن ماں پانی کے لیے بلائے،
باپ گولیوں کے لیے دوا ڈالنے کے لیے بلائے تو کہتے جاؤ تمہارا کام تم کر لو، پانی تم لا لو، دوائیاں تم لا لو۔ اللہ ماشاء اللہ جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حال جو ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، میں ان جو لوگ ماں باپ کی تعظیم اور عزت اور کی خدمت نہیں کرتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ کی تعظیم اور عزت نہیں کرنے والے ذرا غور سے اس بات کو سن لے کہ سرکار نے ان کے لیے بدعا پر آمین کہا ہے۔ تو جو بندہ ماں باپ کی تعظیم اور عزت اور خدمت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا۔ آج یہی وجہ ہے، ہم نے تو آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا، جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان قریب، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ذرا غور سے سنیں آپ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، پہلے تو ماں باپ جو کام جائز بتائے، نیکی کا کام بتائے، وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ میں ان ماں باپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو گناہ کی بات نہ سکھائیں۔ آپ پہلے کوئی ماں باپ گناہ کی بات بھی سکھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتا ہے ایسا، کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں، جو اماں بولے وہ صحیح، جو باپ بولے وہ صحیح نہ، جو اللہ اور اس کے رسول بتائے وہ صحیح ہے۔ تو جو ماں باپ کی عزت اتنی کرنا ہے جہاں اللہ رسول نے آپ کو بتایا ہے۔ آج بولیں گے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی ایسے معاملے کو دیکھا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ بیٹھتے ہیں، کئی لوگ ہزاروں لوگ کے قسم ہم سے آ کر ملتے ہیں، کوئی باتیں پوچھتے ہیں، کوئی مسئلے پوچھتے ہیں۔ کئی بچوں نے آ کر کہا حضرت آپ تو کہہ رہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن ماں اجازت نہیں دے رہے ہیں، باپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں ابھی تو بوڑھا ہوں، ابھی وقت بہت ہے، داڑھی نہیں رکھنا، تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو کہ جائز کاموں میں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ اگر ماں باپ گناہ کا کام بولے داڑھی کٹا دو تو ماں باپ کی نہیں سنی جائے گی، اور اس میں آپ گناہ گار بھی نہیں ہو، اس میں آپ خطا کار بھی نہیں ہوگے۔ بچے کو فرض نماز سے ماں باپ نہیں روک سکتے، بچوں کو فرض روزوں سے ماں باپ نہیں روک سکتے، بچوں کو داڑھی رکھنے سے ماں باپ نہیں روک سکتے۔ اور میں ان بچوں کو بھی کہوں گا ماں باپ کی عزت تعظیم کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ماں باپ سے راضی جس کے اولاد، اور جو ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہوتے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن میں ان کو بار بار یہ کہوں گا اپنے ماں باپ کی جائز کاموں میں خدمت کرو، ناجائز کاموں میں نہیں۔ اس لیے تمہاری شادی کے بعد تمہارے بیوی بچوں کا بھی حقوق تم پر ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر باہر سے آئے اور ماں جھوٹ یا سچ لگا کر، ہر ماں ایسے نہیں کرتی، اب میں ان ماؤں کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں جو ہر ماں ایسے بچوں کو تعلیم دیتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ماحول ہوتا ہے، لوگ پریشان ہے، جیسا ہی بچہ باہر سے آتا ہے یا تو بیوی سے نہیں ملتی یا تو ماں کہہ دیتے ہیں بیوی نے ایسا کہا کہ بیوی نے ایسا کہا، بغیر تحقیق کے بیوی پر طلاق کا معاملہ دے دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے بیوی کو گالیاں دے دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا یقیناً بہت بڑا ذمہ داری ہے، ضروری بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں رکھو کہ نیک اور جائز کاموں میں ماں باپ کی تعظیم کرنا، گناہ کے کام میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں، غلط حرکتوں میں ان کی عزت کرنا، غلط کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا خیر ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے دنیا میں جو شخص ماں باپ کی بلا وجہ ان کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتا، دوستوں کے لیے تو آدھی رات میں اٹھ کر ان کا گھر خالی ہوتا تو سارے دوست صاحب بیٹھ کھڑ جا رہے ہوتا ہے، جا کر گھر کا سامان اٹھاتے ہیں، ویک پر لا کر اس گھر خالی میں اس کا مدد کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ تڑپ رہے ہیں دوائی کے لیے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں کہ خدمت کرنے کے لیے، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی یاد رکھے بڑے بڑے اولیاء کرام کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آج بزرگان دین فرماتے ہیں، جنہیں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جیسے بزرگ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آج جو اتنا بڑا مقام و مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں سے مجھے ملا ہے۔ ماں کی دعاؤں سے بندہ ولی بن جاتا ہے، ماں باپ کی دعا سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو دوستوں کے لیے تم ٹائم نکالتے ہو، ہاں بھائیوں کے لیے تو ٹائم نکالتے ہو، جا کر گھنٹوں گھنٹوں فون کے لیے تمہارے لیے ٹائم ہو جاتا ہے،
گھنٹوں فون کے ساتھ، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہاتھ میں فون لیے آدھی آدھی رات تک بیٹھتے ہو، باپ بلاتا ماں بلاتی کو اپنے پرسنل کام کے لیے، لیکن جھڑکیاں تم دے دیتے ہو۔ یقین جانے ماں باپ کو جھڑکی دینا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، مطلب علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات تک نہ کرو۔ جب اونچی آواز سے بات کرنا منع فرما رہا ہے تو ان کو جھڑکی دینا، ان کو گالیاں دینا معاذ اللہ، اور ان کی نافرمانی کرنا نیک اور جائز کاموں میں، تو ایسا کوئی شخص ہو جو ماں باپ کو بلا وجہ گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو جھڑکیوں سے بات کرتا ہے، دوستوں سے محبت سے بات کرتا ہے، ماں باپ سے گالی سے بات کرتا ہے، بیوی سے محبت سے بات کرتا ہے، وہ لوگ کان کھول کر سن لے، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، اس کو تو عذاب مرنے کے بعد ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو ایسا عذاب اللہ نازل فرما دیتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پھر ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کرتی، بیٹے ان کی عزت نہیں کرتے۔ خیر میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کر دے جو ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، جو ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس بات پر آمین کہا۔ پھر سرکار فرماتے میں نے دوسرا قدم سیڑھی پر رکھا تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ اور برباد اور ہلاک کر دے جو آپ کا نام سن کر بھی آپ پر درود نہ پڑے، آپ کا نام سن کر بھی آپ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والا آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کرے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تیسری ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اس شخص کو بھی تباہ کر دے، ہلاک کر دے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ اس کی عزت نہ کرے، اس کی تعظیم نہ کرے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے پر جو اس کی تعظیم اور عزت، تعظیم کیسی کرنا ہے، عزت کیسی کرنا ہے، یہ تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن آپ غور کریں رمضان کی جو تعظیم اور عزت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں بھی یہ رولس ہے، اگر آپ دیکھیں اگر کسی علاقے میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو جو منتظم، جو انتظامات کرنے والے لیتے ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار یہ فلاں آدمی آ رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کسی محلے میں ایم پی صاحب کا دورہ ہو جائے تو سارے محلے میں جو متنظمین جو ان کو بلانے والے رہتے ہیں، وہ جو متنظمین جو مینجمنٹ دیکھتے ہیں، وہ محلے کے لوگ بڑے ہوشیار کھڑے ہوتے ہیں یار جو ایم پی صاحب آ رہے ہیں ان کی خدمت میں کوئی کمی ہونے نہ چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایم پی صاحب کے آنے پر کچھ غلطی ہو جائے تو معلوم ہے جو شخص انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بہت بڑا جو ہے ایم پی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں اگر کوئی علاقے میں ملک ہندوستان کا پی ایم آ جائے تو وہ علاقے کے جو انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر انتظام صحیح نہ ہو اور انتظامات میں کچھ غلطی ہو جائے، غور سے سنیں، پھر ان کے بڑے بڑے پرمیشن رک جاتے ہیں، ان کی نوکری جا سکتی ہے، ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ جس علاقے میں جو بڑا مہمان آتا ہے تو انتظامات کرنے والے کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی عزت ہم کیسے کریں، اس کی تعظیم ہم کیسے کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں رمضان مبارک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے اور اس کے انتظامات کرنے والے سارے مسلمان ہیں، کسی ایک مسلمان نہیں، سارے مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے۔ اگر نہیں کرو گے اس کو آپ ایزی لے لو گے، جو لوگ بلا وجہ کے روزہ نہیں رکھتے، میں ان کو کہہ رہا ہوں یقین جانیے پھر وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گے اور آخرت میں بھی رسوا ہو گے۔ لہٰذا رمضان مبارک کی تعظیم کیا ہے؟ تو رمضان مبارک کی تعظیم اور عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو پہلے سے ذہن بنا کر تیار رکھیں کہ انشاءاللہ رمضان شریف آ رہا ہے، مجھے پورے روزے رہنا ہے۔ یہ کہے تیاری اس کو کہتے ہیں، تعظیم اس کو کہتے ہیں
کہ ہم رمضان مبارک جو چیزیں ہم پر اللہ پاک اس کے ذریعے سے فرض کیے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. یہ ذہن آپ بنانا ہوگا پہلے سے. اس کو تعظیم کہتے ہیں. آج ذہن, کیونکہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ بندہ جو سوچتا ہے نا, جو سوچ لیتا ہے وہی عادت بن کر باہر نکلتا ہے, وہی عادت بن کر باہر نکلتا ہے. اور آپ دیکھ لیں, صبح آپ کو اگر کہیں جانا ہے, خاص میٹنگ میں جانا ہے, کوئی اہم کام میں جانا ہے, تو آپ رات میں سوچ لیتے ہیں 4 بجے اٹھوں گا, پانی نہاؤں گا, 5 بجے گھر سے نکل جاؤں گا. جیسا آپ سوچیں ویسا آپ رات میں 4 بجے اٹھتے بھی, پانی بھی نہاتے, 5 بجے گھر سے نکل بھی جاتے ہیں. کیوں؟ بندہ جو سوچتا ہے اس کی عادت باہر نکلتی ہے. پہلے رمضان شریف آنے والا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے بھی پورے رکھیں گے اور مکمل 30 رمضان تک یا 29 روزے تک مکمل جو ہے ہم پورا مہینہ تراویح بھی مکمل پڑھیں گے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج تو ہو گیا کہ جیسے رمضان شریف کا چاند نظر آتا, شروع تو سوچ اچھی نظر آتی ہے, مسجدیں بھر آتی. آج تو پہلے رمضان شریف میں مسجد بھول جاتی, دوسرے روزے میں بہت کھل جا رہی ہے, تیسرے روزے میں اور کھل جا رہی ہے. جیسے چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں روزہ شروع کا پبلک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ریگولر نمازی ہے وہ نظر آتے ہیں 15-16 روزے کے بعد. پھر جو ہے لوگ جو ہے, ہم کو پتا ہے کہ حال جیسا ہی 20 رمضان ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا کس چوراہے پہ ٹھہر کر اور کیسی حرکتیں کرتے ہیں. رمضان شریف کے مہینے میں, رمضان شریف کا مہینہ تمہیں چوراستوں پر گھومنے کے لیے, بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا. لیکن کتنا بھی بتائے ہمارا حال تو ہمیں وہی کرنا ہے. ہم تو ایک برف کی طرح ہے, برف جیسا دھیرے دھیرے پگھلنا شروع ہوتا ہے اور آخر میں پورا پگھل جاتا ہے. تو شروع تو ہم بڑی طاقت دکھاتے ہیں. جیسا وقت گزرتا گیا, 1 روزہ, 2 روزہ, 3 روزہ, 10 رمضان کا گیا, تراویح ختم, 15 رمضان شریف گیا, ہم روزانہ بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا, بس ہمیں بازار جانا ہے اور ہمیں جو ہے نا اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں میں ڈبانا ہے, اپنی زبان کو بھی گناہوں میں ڈبانا ہے. یہ رمضان مبارک کی سب سے بڑی بے عزتی ہے جو مہمان بن کر آ رہا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, لوگ پھر بھی اس کی تعظیم نہ کرے, لوگ پھر بھی اس میں گناہ کرے. یقین جانیے یہ رمضان کی سب سے بڑی بے حرمتی ہے. جس طرح اگر کوئی علاقے میں انڈیا کا PM آ جائے اور اس کے انتظامات کرنے والے نے کچھ غلطی کر دی تو PM چاہے تو نوکری سے نکال دے, چاہے تو اس کو رسوا اور ذلیل کر دے. اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں جو لوگ بازاروں میں ٹھہر کر گناہ کرتے ہیں, چوراستوں میں ٹھہر کر گناہ کرتے ہیں, نماز میں, تراویح میں, ہوٹلوں میں وقت گزارتے ہیں, میں کہتا ہوں تم مذاق نہ بناؤ رمضان مبارک کا. جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. یقین جانیے یہ باتیں صرف مسجد کے اندر نہ رکھ کر چوئے, جب باہر نکلے تو آپ کا ذہن تیار ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ رمضان مبارک کے روزے کے ہم روزے بھی رکھیں گے, تراویح بھی مکمل پڑھیں گے اور اس کی تعظیم بھی کریں گے پورا. اچھا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام ذہن بنانا ہوگا, سوچ کو مضبوط کرنا ہوگا. دوسرا کام کیا ہے کہ آپ گندی صحبت چھوڑ دیجیے, غلط دوستوں کو فوراً ابھی بریک لگائیے. ابھی وقت ہے, کل سے شاید تراویح شروع ہو جائے لیکن ابھی وقت ہے, بریک ابھی لگائیے. آپ دیکھیں اگر لوڈ, ایک لاری میں لوڈ ہے اور وہ لاری جا رہی ہے تو آپ اس کو رکنا ہے اور لوڈ زیادہ ہے تو اچانک وہ بریک نہیں مارے گا, وہ پہلے سے بریک مارتے دھیرے مارے گا تو آگے جا کر گاڑی رک جائے گی. لیکن اگر اسی لاری کے سامنے جس میں لوڈ بھرا ہوا ہے اور وہ اسپیڈ جا رہا ہے 70-80 کی اور اچانک سامنے کوئی بچہ آ جائے, اچانک کوئی سامنے کوئی شخص آ جائے اور فوراً بریک مارے, لوڈ بھی زیادہ تھی, اسپیڈ بھی زیادہ تھا, لیکن اچانک بریک مارے, یا تو وہ بچے کو مار دے گا یا تو خود لاری الٹ جائے گی, کلاٹیاں کھائے گی. اس مثال کو ذہن میں رکھے. اسی طرح ہمارے جو 11 مہینے کے گناہ ہمارے کھاندوں پر یہ لوڈ ہے, 11 مہینے کے گناہ کھاندوں پر ہمارے لوڈ ہے. تو اگر اس کو روکنا ہے تو ابھی سے روکو. جیسا رمضان مبارک آئے گا آپ روکنا چاہتے پر بھی نہیں روک پاؤ, روکنا چاہے اگر کوشش بھی کریں گے تو نقصان آپ کو ہوگا. تو پہلے سے آپ کو ذہن بنانا ہوگا کہ مجھے نماز کی پابندی کے ساتھ, تراویح کی پابندی کے ساتھ سب سے پہلے آپ غلط صحبت کو چھوڑنے والے بن جائے. غلط دوستوں کی سنگت بیٹھنے والے جو بچے ہیں, من کو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں پہلے سے آپ ذہن بنائیں, کیونکہ جب تک گندی صحبت نہیں چھوٹے گی بندہ جو ہے نا غلط کام کرنا نہیں چھوڑے گا. اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ
دوستی کرتے ہیں، دوستی کرنے سے پہلے تم لوگ دوست کو دیکھ لیا کرو کہ دوست کس راستے پر ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر اس کا دوست جا رہا ہے. یہ حال ہے کیا؟ یہ دوستی کرنے سے پہلے سرکار فرماتے دوست کو دیکھ کر دوستی کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، تم کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو، تمہاری صحبت کیسی ہوگی. کیونکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں صحبت کا اثر تمہارے ذہنوں پر، تمہارے جسم پر ضرور ہوتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں گندی گناہوں کو روکنا ہے، گندی عادتوں کو روکنا ہے. تو پہلے ابھی سے بریک مارے غلط صحبت کو. یوں تو آپ صرف غلط صحبت ابھی نہیں، ہمیشہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے، تاکہ آپ کا جو ہے آپ کو اللہ پاک نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام. اور دوسرا کام، جو بچے موبائل فون پر رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، راتوں تک جو ہے نا موبائل دیکھنے کی عادت بن گئی ہے بلا وجہ. اور کیا کیا دیکھتے ہیں میں کیا بتاؤں. جو فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر جو بیٹھ کر جو بچے غیر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کم سے کم رمضان شریف سے پہلے اپنی سے ذہن بنا لو کہ میں یہ حرکتیں نہیں کروں گا، رات کو جلدی سو گا، سحری میں جلدی اٹھوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور سے سنیے آپ. رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص روزے کے لیے رات میں جلدی سو جاتا ہے تو یہ روزے کے انتظار میں سونا بھی اللہ کے یہاں عبادت ہے. یہ روزہ دار سحری کرنے کے لیے جلدی سو جاتا ہے تو اس کا سونا عبادت. اور جیسا ہی وہ اٹھتا ہے چلو بھائی اب سحری کا وقت آ گیا ہے تو پہلے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں، اس نیت کے ساتھ جیسا ہی وہ رات میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا بستر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس شخص کو جو تیری محبت میں میرے بستر سے اٹھ گیا ہے، مولا جنت میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بچھونا عطا فرمانا. بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے. ایک تو سونا عبادت، پھر بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے. اب جیسے ہی بندہ جو ہے نا پیر میں جوتیاں پہنتا تاکہ آگے جا کر وضو کر لو، تو جوتیاں اس کی دعا کرتی ہے یا اللہ یہ تیری رضا کے خاطر بستر سے بھی اٹھا، پیر میں جوتیاں بھی پہن رہا ہے، اے اللہ قیامت کے دن پل صراط سے یہ گزرے گا تو اس کو آسانی سے گزار دینا. اب جیسے ہی بندہ وضو کرتا ہے رات میں سحری سے پہلے تو وہ وضو کا وہ پانی بھی اس روزے دار کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے تیری رضا کے خاطر وضو کیا ہے، مولا اس پانی دعا کرتا ہے اس روزے دار کے پانی کے ہر قطرے میں مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ پانی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرماتا ہے. پھر یہاں تک کہ بندہ مصلی بچھاتا ہے تو وہ مصلی دعا کرتا ہے یا اللہ جنت میں اس کو اعلیٰ مصلی دینا. پھر جیسا ہی وہ کعبے کی طرف رک کر نفل نماز کے لیے نیت کر رکعت باندھتا ہے تو کعبہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ جس طرح اس نے تیری رضا کے خاطر نماز پڑھی ہے اور میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے، مولا اس کے خبر کو بھی روشن کر دینا اور اس کی خبر میں اجالا دے دینا. کعبہ دعا کرتا ہے، بستر دعا کرتا ہے روزے دار کے لیے، جوتیاں دعا کرتی ہے روزے دار کے لیے، وضو کا پانی دعا کرتا ہے روزے دار کے لیے، بستر تک دعا کرتا ہے روزے دار کے لیے. روزے دار سحری کے انتظار میں سوئے یہ عبادت ہے، روزہ رکھے یہ عبادت ہے، افطار کے انتظار میں رہے یہ عبادت ہے. افطار بھی عبادت ہے، تراویح بھی عبادت ہے، ہر لمحہ روزے دار کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب بندہ نماز 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ پاک بھی آواز دے کے کہتا ہے، ندا کرتا ہے، اے میرے بندے میرے خاطر تو نے بستر سے اٹھا، نیند کو قربان کیا، وضو کیا اور جو ہے نماز پڑھی ہے، آج تو جو مانگے گا میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا. لہذا یہ راتوں میں رات تک دیر تک بیٹھنے والے اور فونوں میں انٹرنیٹ پر رمضان جیسے مبارک مہینے میں آنے کے بعد بھی اپنی حرکتوں کو جاری رکھنے والوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی سے بریک مارے اپنے گناہوں سے، ابھی سے اپنی فکر بنا لے، اپنی سوچ بنا لے کہ انشاءاللہ کہ مکمل طور پر یہ ساری گندی عادتوں سے میں محفوظ رہوں گا تاکہ آگے چل کر آپ کو کوئی پریشانی اور جو ہے لائق نہ ہو. اب یہاں میں آپ کو اور بات بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی یوں تو آپ ہر سال سنتے رہتے کہ رمضان بڑا مہینہ ہے، بڑے نیکیوں والا مہینہ ہے، لیکن میں آپ کو کچھ الگ باتیں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس رمضان مبارک کا تفسیر نعیمی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے 4 نام ہیں. کتنے نام ہیں اس مہینے کے؟ کتنے؟ آپ سمجھیں گے نام سے کیا مطلب ہے. میں آپ کو آسان ایک مثال دے کر ذرا آپ دیکھیں، ایک شخص ہے مسلمان ہے، اب
اس کا نام عبداللہ ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نام جتنے زیادہ ہو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کا نام، وہ تو ہے مسلمان، نام عبداللہ ہے، لیکن اگر وہ قرآن کا حفظ کر لے، قرآن کو حفظ کر لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عبداللہ بھی اور حافظ قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے، نام تو عبداللہ تھا لیکن قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے وہ حافظ بھی ہو. پھر وہ آگے جا کر عالم کورس کر لے، مفتی بن جائے، تو آپ کہیں گے یہ بھائی یہ مسلمان، یہ ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ حافظ بھی ہے اور مفتی بھی ہے. آپ دیکھیں بندہ تو ایک ہے لیکن قرآن حفظ کرنے سے حافظ قرآن ہو گیا، مفتی کا کورس مکمل کرنے سے مفتی بن گیا. اگر کوئی شخص حج کر کر آئے، اب آپ کہیں گے یار یہ تو حافظ قرآن بھی ہے، مفتی بھی ہے اور حاجی بھی ہے. اب مجھے نام جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی، اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑھتے جا رہا ہے. اب اسی طرح دیکھیں آپ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال دے کر کہ جس کے نام زیادہ ہو تو اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. تو رحمت کونین، اچھا نام سے مراد وہ نام ہے جو ہم رکھ لیتے ہیں لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے، میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتا ہوں. اور ایسا برا نام کسی کا رکھنا بلا وجہ یہ حرام ہے. کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کے لیے اس کو کالا پیلا گڈھا موٹا اور اس کی گندی اس کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے دوستوں کے سامنے اس کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے. کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا جان و مال اور عزت اس کا لوٹنا حرام ہے. لہذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا نہ برا نام رکھ سکتا ہے، نہ اس کے مال پر بری نظر ڈال سکتا ہے، نہ اس کی جان پر بری نظر ڈال سکتا ہے. خیر میں یہاں ان باتوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام نے نام بتائے، جو دین نے نام بتائے، اور جس کے جتنے دینی نام جتنے زیادہ ہو گئے سمجھ جاؤ ذات بھی بہت بڑی کمال والی ذات ہے. اب غور کریں رحمت کونین کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آپ نے محمد سنا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا کے 1000 سے بھی زیادہ نام ہے. بولو نا سبحان اللہ. 1000 سے بھی زیادہ حضور کے نام. حضور ہادی بھی ہے، ہدایت دلانے والا. حضور مہدی بھی ہے، آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. حضور رحمت للعالمین بھی ہے، آپ کے ذریعے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. لہذا حضور کے 1000 سے زیادہ نام ہے. جس ذات کے نام زیادہ ہو سمجھ جاؤ ذات میں کمال بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے. اب رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے، رمضان کا مہینے کے 4 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 4 نام ہیں. ابھی بتا دیا مثال دے کر، جس ذات کے نام زیادہ ہو کمال بھی زیادہ ہوتا ہے. تو رمضان پہلے سے ہی کمال والا. اس میں ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ بے شمار ثواب دیتا ہے. نفل پڑھو فرض کا ثواب دیتا ہے، فرض پڑھو 70 فرض کا. یہ تو آپ بار بار سن رہے ہیں لیکن میں آپ کو اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں 4 نام کیا ہے. پہلا نام تو رمضان، اور رمضان کا معنی کیا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، رمضان رمز بنا ہے. رمز کہتے ہیں بھٹی کو، بھٹی کو. رمضان رمز سے بنا ہے اور رمز عربی میں آگ کی بھٹی کو کہتے ہیں. لہذا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو بھٹی میں ڈالو تو اس آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، زنگ کو دھو دیتی ہے. اسی طرح غوث پاک فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان یعنی بھٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ گاروں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. بولنا سبحان اللہ. رمضان شریف کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، بھٹی اس لیے کہا جاتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک جو ہے نا گناہ گاروں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے. پہلی وجہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. اور دوسری آپ سنیں، آپ یہ مہینے کا دوسرا نام ماہ صبر ہے، صبر والا مہینہ. اس کو صبر والا مہینہ کہتے ہیں. ایک روزے دار اس مہینے میں بھوک سے صبر کرتا. بولتے رہیے سبحان اللہ. آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے جنت میں آپ کا نام کا ایک درخت لگ جائے گا.
آپ جتنے بار بولے اتنا انشاءاللہ آپ کا بات تیار ہوگا. ابھی بھی لوگ خاموش ہیں, آپ سو نہیں رہے بھائی, آپ بیان سن رہے ہیں. یہ آپ کو لوری نہیں دی جا رہی کہ آپ سوتے رہیے, جھٹکا ہمارے ہو رہا ہے. مسجدوں میں آئیں گے تو وقت آپ مسجد میں بیٹھے تو انشاءاللہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ کی نیکیاں لکھے جا رہے ہیں. آپ جو لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں, روڈیوں, پہلوانوں, سود خوروں کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں, اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے. لیکن گھنٹوں گزارتے پتہ نہیں چلتا. مسجد میں آتے کہ آپ کے چہرے اترنا نہیں چاہیے, آپ کے چہرے حشاش ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں. اب جب تک بیٹھے رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. آپ کا بیٹھنا فائدہ مند ہے تو پھر آپ اوپر سے آپ کا ایمان اور عقیدہ کے مضبوط ہونے والی باتیں سن رہے ہیں تو انشاءاللہ چہرے نہ اتاریے, محبت سے بولتے رہیے سبحان اللہ. رمضان کا دوسرا نام ہے صبر, ماہ صبر, صبر والا مہینہ. اور صبر کیا ہے؟ جیسا کہ بندہ بھوک سے صبر کر رہا ہے, پیاس سے صبر کر رہا ہے, روزے کی حالت میں گالیوں سے صبر کر رہا ہے, اللہ یہ صبر ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا بہت سی چیزوں سے بندہ جو ہے نا اس سے بھی کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے, بھوک اور پیاس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. آپ اس سے کہیں بھائی کیوں؟ کیونکہ بھائی رمضان ہے, رمضان میں صبر کرنا چاہیے. اور میں نے کہا صبر کیوں کر رہے ہو؟ بولے اللہ کے لیے. بولو اللہ سبحان اللہ. اب قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں, اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. ارے بھائی اللہ آپ کے ساتھ ہے, یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور کہیں پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ غور کریں, صبر, رمضان آپ کو صبر دلاتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے صبر والا مہینہ, صبر والا مہینہ. آپ دیکھیں رمضان کا تیسرا مہینہ, تیسرا نام, دو نام میں نے بتا دیے, تیسرا نام سنیے آپ. رمضان کا ایک تیسرا نام ہے ماہ معصب, میم اور عین پر زبر, معا الف سین الف تے, ماہ معصب. اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ماہ معصب کا معنی یہ ہے کہ یہ مہینہ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے بھائی کرنا چاہیے بھلائی, نیکی کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. بندہ کیونکہ قیامت کا ذرا منظور کرے یار, دیکھیں جو مسلمان اللہ کو مانے, جنت کو مانے, دوزخ کو مانے, فرشتوں کو مانے, اگر قیامت کے دن کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ حدیث پاک آپ پڑھ کر سنو. قیامت کا دن کے بارے میں آتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن کتنے ہزار سال کے برابر؟ کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. وہاں ذرے ذرے کا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو تانبے کی بنا دے گا, زمین کو تانبے کی بنا دے گا. اور سورج کو, ابھی آپ دیکھیں سمر کے دن چل رہے ہیں, دبکالا چل رہا ہے, ہم 40 ڈگری 45 ڈگری 50 ڈگری ہوئے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے گرمی کو, ہم باہر ہو جاتے ہیں. تو سورج جو زمین سے کروڑوں میل دور ہے, تو آج اگر اس کی تھوڑی سی ڈگری بڑھ جائے, 50-60 ڈگری ہو جائے, تو ہم رہ نہیں سکتے, باہر نہیں نکلتے. اندازہ کرے قیامت کے دن سورج جو ہے نا بالکل بندے کے 4 ہاتھ کے قریب ہو جائے گا. اللہ اکبر, بالکل قریب ہو جائے گا. تصور کریں اس بات کو, اتنے قریب ہو جائے گا. ایک بات. اور دوسری بات سنیے آپ, یہ سورج جو آپ آسمان پر دیکھ رہے ہیں نا, یہ سورج جو زمین پر جو اپنی روشنی پھیلا رہا ہے, یہ اس کی پیٹھ ہے. اس کی کیا ہے ابھی؟ پیٹھ ہے. پیٹھ علماء فرماتے ہیں اب پیٹھ میں اتنی روشنی ہے, اور قیامت کے دن بندوں کی طرف اس کا چہرہ ہوگا. اس سے اندازہ کرے کہ کتنا. پھر آپ دیکھیں نا, جب یہ پیٹھ, یہ سورج کروڑوں میل دور اوپر ہے, اور پتھر پہ ہم پیر نہیں رکھ سکتے, انگار ہو جاتے ہیں پتھر. تو اسی طرح جب پتھر سے زیادہ لوہا اور پتل بہت انگار گرم ہو جاتے ہیں. اب غور کرے, زمین تانبے کی ہوگی, سورج بالکل 4 ہاتھ کے اتنے قریب آ جائے گا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ سوالات کرے گا, ان سوالات کے جوابات دیے بغیر آپ کو جانے نہیں دے گا کہ جوانی کہاں گزاری, مال کیسے کمایا, کہاں پر خرچ کیا. سارے سوالات کے آپ کو جواب دینا ہوگا. ایک قیامت کا دن ہوگا,
اور اس میں حساب کتاب لیا جائے گا۔ اندازہ کرو مسلمانوں، سورج اتنے قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور دن بھی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ جو آج کے دن جیسا 12 گھنٹے میں دن ختم ہو رہا ہے، وہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے آپ کو۔ اب غور کرے، اس وقت وہ بندہ سایہ کہیں نہیں ملے گا، لیکن کچھ بندے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا، جو نیکیاں کرتے، بھلائی کرتے، بھلائی کرنے والوں کو اللہ عرش کے سائے، کیونکہ رمضان بھلائی والا مہینہ ہے، یہاں بندہ بھلائی کرنا چاہے، اور جو نیکیاں بھلائی کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر کوئی نفسی نفسی میں ہوگا، باپ بیوی سے، بیٹے سے بھاگے گا، بیٹے ماں باپ سے بھاگیں گے، ایک نیکی کے لیے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ماں جنت میں جانے چاہتی ہے، اور اس کو جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی چاہیے۔ کتنے چاہیے تھی؟ حدیث میں سرکار نے فرمایا ایک نیکی چاہیے، اور اس کو ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائے۔ وہ ایک نیکی کے لیے شوہر سے جا کر کہے گی مجھے ایک نیکی دے، میں جنت میں جاؤں گی۔ شوہر کہے گا نفسی نفسی، میں نہیں بھائی، میرے لیے کیا کم ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ وہی ماں بیٹوں سے کہے گی ایک نیکی دو، ایک نیکی، مجھے جنت میں جانا ہے، بس ایک نیکی مل جائے میں جنت میں چلے جاؤں گی، میرا حساب ہو جائے گا۔ بیٹے کہیں گے نہیں نفسی نفسی، یا ماں ہم اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ دن نہ کسی کی آرگومنٹ چلے گی، نہ جو ہے نا ایک دوسرے کی کسی کی مدد چلے گی سوائے ہمارے آقا کے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ماں ایک نیکی کے لیے ترسے گی، باپ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ہم اور آپ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اب اندازہ کرے یہ حال ہوگا قیامت کے دن کا۔ لیکن رحمت کونین فرماتے ہیں جو بھلائیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکی ایک ایسی شکل میں آ کر کہے گا کہ میں تیری مدد کروں گا۔ وہ اس بندے کی نیکی مدد کرتا ہے، اور وہ بندہ کو مدد کر کر ہر گھر جہاں جہاں قیامت میں اس کو مشکل آئے گی یہ اس کو ساتھ دے گا، یہاں تک کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا تو یہ ساتھ دینے والا کہے گا یار تو ہے کون، میں نے پہچانا نہیں، تو کون ہے؟ خبر میں بھی میرے ساتھ تھا، عذاب آ رہا تو تو نے رکایا، سانپ آ رہا تو تو نے رکایا، خبر تنگ ہونے جا رہی تو تو نے بڑی کروائی، تو خبر میں بھی میرے ساتھ تھا، اور جب میں خبر سے نکلا تو تو نے کہا میرے اوپر سوار ہو جا، میرے اوپر بیٹھ، میں تجھے قیامت کے میدان میں لے جاؤں گا۔ تو یہاں پر لے کر آ تو قیامت کے میدان میں تو نے مجھے دھوپ سے بچایا، تو نے مجھے تکلیفوں سے بچایا، اب تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے لے جا رہا ہے، پہلے یہ تو بتا میرے ساتھی تو ہے کون، تو کیا چیز ہے جو قبر سے لے کر ابھی تک میری مدد کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا جو انسانی شکل میں کھڑا ہوگا اس کے سامنے، آپ کے اور ہمارے سامنے، وہ کہے گا تو مجھے نہیں پہچانا، وہ کہے گا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو حدیث میں سرکار فرماتے ہو وہ شخص کہے گا میں تیری نیکی ہوں، بولو نا سبحان اللہ، میں تیری نیکی ہوں، تو جو نیکیاں کرتا تھا دنیا میں، جیسا رمضان شریف کے مہینے میں تو بھلائیاں کرتا تھا، اور جیسے رمضان کے جانے کے بعد وہ نیکیاں کرتے رہتا تھا، میں تیری نیکی ہوں، اب میں تجھے قبر میں بھی ساتھ دے رہی ہوں، اب قیامت کے دن میں تجھے ساتھ دے رہی ہوں، اب چل اللہ کی بارگاہ میں، نیکی انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے یا اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میرا خیال کرتا تھا، ہر وقت میرے کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر بٹھا کر چلتا تھا، کیونکہ دنیا میں مجھے تو کاندھے پر اٹھاتا تھا، آج آخر میں اس کو کاندھے پر اٹھا کر تیرے پاس لایا ہوں، کیونکہ دنیا میں یہ مجھے اپنے سر پر رکھتا تھا، نیکی کرنا، اچھے کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ان کاموں کو یہ سر پر رکھتا تھا۔ وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جس طرح جو کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کا فائدہ اس کو جب کا جبھی مل جاتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے محنت کا فائدہ اس کو جب کا جبھی مل جاتا ہے، مولا اس نے نیکی کی ہے نیکی، اس نے بھلائی کی ہے بھلائی، مولا میں چاہتا ہوں اس کو بھلائی کا بدلہ ملے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اے نیکی تو بتا، اے اچھے کام تو بتا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو بھلائی کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے، بولنا سبحان اللہ، یہ میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بھلائی آج تیری بات کو میں انکار نہیں کروں گا، فوراً اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جا۔ پھر وہ بھلائی کہیں گے مولا اس کے ماں باپ کو بھی بھیج دے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ نیکی کا اثر جو ہے نا
آپ کی ذات پر بھی ہوتا ہے، آپ کی اولاد پر بھی ہوتا ہے، آپ کے خاندان پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکی کرتے رہے۔ نیکی کا اثر آپ کے کاروبار پر بھی ہوتا ہے، آپ کی مزاج پر بھی ہوتا ہے، اور آپ کے جو ہے نا پیسوں پر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کون صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جنگل سے جا رہا تھا، اچانک آسمان پر ابر کا ٹکڑا آیا اور اس ابر کے ٹکڑے سے آواز اس کو سنی آئی۔ وہ شخص ابر کا ٹکڑے کو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابر کے ٹکڑے فلاں کھیت پر جا اور وہاں جا کر خوب برس، یعنی پانی برسا۔ وہ ابر کا ٹکڑا جانے لگا، یہ پریشان ہوگا، یار ابر کے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں جا کر برس، پانی برس، یقیناً جہاں یہ برسے گا وہ جگہ بڑی رحمت والی ہوگی، جہاں یہ برس رہا ہے اللہ اس کو اجازت دے کر بھیج رہا ہے تو وہاں کچھ تو ہے، چلنا چاہیے، دیکھنا چاہیے وہ کھیت کس کا ہے، وہ کھیت کا مالک کون ہے، جس کھیت پر ابر کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے وہاں جا کر برس۔ لہٰذا وہ شخص گیا اس ابر کے ٹکڑے پہ اور وہ کھیت کے مالک، میں بچے کو باہر رکھ لو، سراج انہیں اٹھ رہا بیٹھ رہا، اس کو باہر رکھ لو، اس کو بھی درود پاک پڑھے مرتبہ۔ آپ میری طرف دیکھیں، کوئی پیچھے مت دیکھے۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو بڑی مہربانی جائے منہ دھو لیجیے، وضو ٹوٹ جائے گا امین سے۔ ٹیکا لے کر اگر کوئی سوئے ہے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، سونے سے وضو ٹوٹتا ہے اور وضو ٹوٹے گا تو نماز نہیں ہو۔ اگر ٹیکا لے کے یوں بیٹھ کے جھٹکا لگے تو اگر کسی کا لگا ہے تو فوراً باہر جا کر وضو کر لے، اٹھنا بیٹھنا برخاست کرے۔ ہم دین سیکھ رہے ہیں، نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں آپ کو میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک کو آپ سنیں آپ کہ وہ ٹکڑے کے پیچھے وہ شخص گیا اور وہ جا کر جو ہے وہاں دیکھتا کیا ہے، بارش ہو رہی ہے اور وہ کھیت کے مالک کو جو کھیت ہے وہ کھیت اس پانی کی وجہ سے خوب ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے، اے شخص وہ کھیت کے مالک سے، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اور ابر کو اجازت دی کہ وہاں جا کے برس؟ بولے نا سبحان اللہ، نیکی میں بڑا فائدہ، خاص اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دے کر بھیجی ابر کے ٹکڑے کو وہاں جا کے برس۔ وہ شخص کہتا ہے یار میں تو صرف ایک کام کرتا ہوں، جتنی کمائی ہے نا اس کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ کھیت میں لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں میں لگا دیتا ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا نیکی کے لیے جو پیسے خرچ کرتا ہے، اچھائی کے لیے جو پیسے خرچ کرتا ہے، رمضان مبارک میں یوں تو لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، لوگوں کو جو کپڑے پہنانے پر پیسے خرچ کرے، لوگوں کو افطار، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں بار بار جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، جن پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی صاحب رمضان مبارک کا انتظار مت کرے، اگر آپ کا سال پورا ہو گیا تو اسی شعبان معظم کے مہینے میں آپ اپنی زکوٰۃ نکال دے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے جو حقدار ہے ان کو روزے رکھنے کا موقع مل جائے گا، سحری کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ خرچ کرے، آپ نیکیاں کرے، اور یہ نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور خبر میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ میں 3 ناموں کے پہلے نام کی میں نے تشریح کی، اس کا معنی بتا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ میں نے دوسرا رمضان کو ماہ صبر کا مہینہ کہتے ہیں اور صبر کے بارے میں نے بتائی۔ اب تیسرا میں نے معنی آپ کے سامنے بتا، رمضان کو ماہ معصد کہتے ہیں، یعنی بھلائی والا مہینہ۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ 3 نام۔ اب چوتھا نام سنیے، رمضان کا ایک نام یہ بھی ہے وسعت رزق، وسعت رزق والا مہینہ، یعنی یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رزق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لئیے، آج بھی تجربہ آپ نے کیا ہوگا، آپ نے ہم نے دیکھا ہوگا، جو غریب رمضان مبارک کے علاوہ جو غذائیں کھا نہیں سکتا، وہ غریب رمضان شریف میں بڑی سے بڑی غذا مل جاتی ہے، ایک سے ایک کھانے کو مل جاتا ہے، ایک سے ایک پینے کو مل جاتا ہے، حلال چیزیں کھانے کو مل جاتی ہے، حلال چیزیں، اور غریب بھی جو ہے نا اس کے بیٹھ کر سکون سے پیٹ بھر کر کھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اور یہاں رزق کے بارے میں ایک بات سن لے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق بانٹنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں جو لوگ کمائی کرتے ہیں ان کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور جو لوگ غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ذریعے دے دیتا ہے کہ اس ذریعے میں غریب بھی اچھی سے اچھی غذا کھا لیتا ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس مہینے کے مزید اچھا یہ تو سنیا، رمضان مبارک کے 4 نام، 4 ناموں کی کچھ تشریح میں نے کی، کچھ پورے نہیں،
کچھ بتایا میں نے آپ کو، یہ 4 نام کے 4 مطلب میں نے آپ کو بتایا۔ رمضان مبارک کے اور بھی فائدے ہیں، آپ دیکھیں رمضان مبارک کا ایک پہلا فائدہ آپ گنتے رہے انگلیوں پر، پہلا فائدہ کہ رمضان مبارک جو ہے کعبے سے بھی افضل والا مہینہ ہے۔ بولے کیوں؟ کیونکہ دیکھو بھائی کعبے کو دیکھنا عبادت، جو کعبے کے قریب جائے وہاں جا کر نیکی کرے، کعبے کے قریب جا کر نیکی کرے، یعنی حرم میں جا کر نیکی کرے، تو حدیث میں آتا ہے 1 نیکی اللہ تعالیٰ اس کو 1 لاکھ نیکی کا ثواب دے گا۔ کعبے کے دیکھنا عبادت، کعبے کے قریب جا کر نیکی کرنا 1 لاکھ نیکی کے کرنے کے برابر، یعنی وہاں 1 نیکی کرو تو اللہ 1 لاکھ نیکی کے برابر کا ثواب دے گا۔ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بے شمار، لیکن وہ رحمتیں پانے کے لیے، نیکیوں کا اجر بڑھانے کے لیے کعبہ جانا ضروری ہے، حرم جانا ضروری ہے۔ تو لہذا رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جو کعبے سے افضل ہے۔ کعبہ بلا کر نعمتیں دیتا ہے، رمضان آ کر نعمتیں دیتا ہے۔ رمضان میں نیکی کرو، رمضان کے لیے کہیں جانا نہیں ہے آپ کو، رمضان خود آتا ہے۔ 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر، 1 نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر۔ میں نے کہا دیکھو جو نیکیاں حرم میں ملتے تھے، مکہ میں ملتے تھے، وہ رمضان کے مبارک مہینے میں مل رہا ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ کعبہ بلا کر دیتا ہے، رمضان آ کر دیتا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ کنواں جو ہے نا، رمضان کنویں کے، رمضان بارش کی مثال ہے، کیونکہ بندے کو اگر پیاس لگتی ہے تو کنویں کے قریب جانا پڑتا ہے، لیکن بارش کو بلایا نہیں جاتا، بارش آ کر برستی ہے۔ کنواں بلا کر پیاس ہو جاتا ہے، بارش آ کر پیاس ہو جاتی ہے۔ تو رمضان بارش کی طرح ہے جس کو آپ کو جانا نہیں پڑے گا، رمضان آ کر آپ کو نیکیوں میں بڑھا دیتا ہے۔ تو رمضان کی ایک خوبی، اب دوسری خوبی سنیے آپ، رمضان مبارک کی کتنے خوبیاں ہیں، کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان ہوا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ نے صرف ہمیں دیا ہے، صرف اس امت کو دیا ہے، واللہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ سہولتیں نہیں تھی، پچھلے مسلمانوں کو یہ سہولتیں نہیں تھی، یہ سہولتیں اور یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور ہمیں کیوں دیا ہے؟ مدینے والے کے صدقے میں عطا فرمایا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک بار پوچھتے یا اللہ میرے جتنے قریب کوئی اور بھی ہے؟ میں تیرے اتنے قریب ہوں کہ تم مجھ سے بات کرتا ہے، میں کلیم ہوں، تم مجھ سے بات کرتا ہے، میں تیری آواز کو سنتا ہوں، تیری بات کو سنتا ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تیرے قریب ہوں، تو مجھ سے بات کرتا ہے۔ لیکن میرے والا ایک بات یہ بتا، میرے جتنا قریب اور کوئی بھی ہے تیرے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ہاں، ان قریب ایک امت آنے والی ہے، سبحان اللہ، وہ امت جو ہے نا امت محمدیہ ہوگی، میرے محبوب کی امت ہوگی، اور ان کی امت کو میں ایک ایسا مہینہ دوں گا جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور جو اس رمضان میں نیکیاں کر لے، روزہ رکھ لے، موسیٰ تیری امت سے زیادہ میں اس امت کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ تو میرے قریب ہے ہی، لیکن میں ان کو رمضان جیسا مبارک مہینہ دوں گا، شب قدر جیسی مبارک رات دوں گا، اور اس کے ذریعے سے ان کے رتبوں کو بلند کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ رمضان شریف کا، یہ مبارک رات شب قدر کی، یہ صرف اور صرف کسی اور امت کو نہیں، حضور کی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی کہتے ہیں یا اللہ کاش مجھے تو نبی نہ بناتا، تیرے محبوب کا امتی بنا دیتا تو یہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ امت ایسی امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ پچھلے کسی کو نہیں ملا، پچھلے امتوں کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ دیکھیں رمضان جیسا کہ دیکھیں آپ ہر مہینے میں کوئی تاریخ ہوتی ہے عبادت کی، رمضان کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، جتنے مہینے ہیں، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، صفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، 11ویں شریف کا مہینہ ہو، ان مہینوں میں کوئی خاص تاریخ، خاص ٹائم ہوتا ہے
کہ یہ ٹائم عبادت کرو اچھا ہے، یہ تاریخ کو روزہ رکھو اچھا ہے، لیکن ہر مہینے میں رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں ہر مہینے میں کوئی خاص تاریخ خاص وقت ہوتا ہے عبادت کا، جس وقت کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ جس کا ہر لمحہ رحمت والا، ہر گھڑی رحمت والی، ہر وقت عبادت، آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہر گھڑی عبادت والا، ہر وقت خاص والا، ہر ٹائم خاص، یہاں تک کہ آپ دیکھیں روزہ عبادت، افطاری کرنا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، تراویح کر کر سحری کے لیے سو جانا عبادت، پھر سحری کرنا عبادت۔ گویا رمضان کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت ہر ٹائم یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اب آج تیسرا، رمضان مبارک ایک بھٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہے کا زنگ لگ جائے بھٹی میں ڈال دو تو رمضان وہ بھٹی جو ہے لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک آ کر گناہ گاروں کو گناہوں سے دھلا دیتا ہے، ان کو پاک و ستھرا کر دیتا ہے۔ گویا کہ رمضان مبارک کی تیسری خاصیت یہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو گناہ گاروں کے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور نیکوکاروں کو اور اونچا درجہ دلا دیتی ہے، لہذا یہ بھٹی کی طرح ایک مثال ہے۔ اب آج چوتھی خاصیت دیکھا رمضان شریف کی، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، آپ نفل عبادت کرو یا نفل نماز پڑھو یا نفل قیام کرو، فرض کے برابر ہوگا، فرض پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ اور جو رمضان مبارک میں فرض پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ چوتھی خاصیت۔ پانچویں خاصیت سنیے رمضان شریف کی کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان مبارک کے مہینے میں مر جائے اللہ تعالیٰ اس کے خبر میں اس کو سوال اور جواب نہیں کرے گا۔ رمضان مبارک کے مرنے پر جس مہینے میں مر جائے تو قبر میں سوال اور جواب نہیں ہوگا، یہ صرف رمضان مبارک کی خاصیت ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ پانچویں اور اس کی چھٹویں خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے۔ شب قدر کی وہ رات جس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جو اس رات کو پالے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب قدر رمضان مبارک کے مہینے میں ہے۔ یہ چھٹویں فضیلت میں آپ کو رمضان کی 7ویں فضیلت ہے۔ رمضان مبارک میں جو ہے نا، رمضان مبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں اگر اس کی تشریح کرو نا میں اس بات کی کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی رمضان میں لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ان کو بولو ارے بھائی آپ رمضان روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ آنے کے ہٹے کٹے ہو، پہلوان ہو، آج تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، تمہیں روزہ سے کیا مطلب؟ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ یا چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں روزہ چھوڑ دینا، تراویح نہیں پڑھنا، محلوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر جو ہے نا دہے مڑے حریص کے بٹوں پہ ٹھہر کر کھا رہے ہو لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہو، وجہ کیا؟ بولے نہیں حضرت وہ ذرا سر میں درد تھا تو نہیں گیا، پیٹ میں درد تھا تو نہیں گیا، یہ سارے بہانے ہمارے پاس ہو جاتے ہیں۔ نہیں اس کو بولو اب یہ تو نہیں بول سکتا کہ شیطان بھٹکا دیا، کیونکہ شیطان بھٹکانے کا وعدہ لے کر آیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے لعنتی کر دیا ہے، مردود کر دیا ہے، ہمیشہ بھر کے لیے میں تیری بارگاہ سے لعنتی ہو گیا ہوں، لیکن میرے مولا میری بھی ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بتا تیری کیا شرط ہے؟ اس ابلیس نے کہا تھا یا اللہ ایک تو میں قیامت تک زندہ رہوں گا، اللہ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ پھر ابلیس نے کہا دوسری یہ مولا میں تیرے بندے کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بھٹکاؤں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک بات سن لے، اگر تو بھٹکاتے رہے گا اور تو میرے بندوں کو مجھ سے دور کرتے رہے گا، لیکن میرا بندے کو جب احساس ہو جائے گا اگر وہ توبہ کرنے کے لیے آئیں گے تو میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا۔ بھٹکانا تیرا کام ہے تو معاف کرنا یہ میری ذمہ داری، میرے ذمہ کرم پر ہے، میں ان کو غفور رحیم پر ملوں گا، میں معاف کرنے والے ملے گا۔ خیر ابلیس نے وعدہ کیا اللہ سے اور اللہ نے بھی کیا کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا چھوٹ دی میں نے تجھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ابلیس کو قید میں ڈال دیتا،
پھر بھی لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ بات سمجھانا ہے نا، وقت ختم ہو جائے گا اسی بات پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ بہت آسان کرتا ہے کہ ابلیس تو قید ہے پھر بھی لوگ تراویح کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ابلیس تو قید ہے پھر بھی لوگ اچھے خاصے ہفتے کٹے ہو کر روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو سنو آپ میرے بات غور سے سنیں آپ، ابلیس تو قید ہے، یعنی ابلیس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں بدماش سے بدماش بھی ذرا نہیں کیا کرتا، ابلیس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ابلیس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک نفس بھی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفس۔ آپ کہیں گے یہ آپ کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہوں، نفس جو ہے نا، نفس یہ شیطان کا بھی استاد ہے، شیطان کا بھی۔ اب آپ کو میں بزرگان دین سے بات بتاتا ہوں، اللہ کے ولی کے آستانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نفس کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ کو نفس کو سمجھنا ہے، اچھا نفس کا ذکر سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 41۔ ذہن میں کیا بولیں گے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ بھائی؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، نفس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، معلوم کیا ہے؟ کوئی شے نفس ہے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے بے شک کچھ لوگ نفس کے بھٹکانے سے گناہ کرتے ہیں، ایک بات، اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ارے یار اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، تم فلموں اسٹاروں کے گانے سن کر چہرے میں جاؤ کیا گانا بولا، خیر سننا بھی نہیں چاہیے، تو اللہ کے کلام میں بھی تاثیر پیدا کرو سننے میں، چہرے میں بتاؤ کہ ماشاءاللہ اللہ کا کلام پہ آپ نے پڑھا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سوچ لیے کہ چہرہ لے کے مت بیٹھو، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ نفس کا ذکر یہ آیت میں بھی آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس کا ذکر ایک اور آیت میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ میں نے 3 آیتیں پڑھ دی ہیں نا، نفس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب کہیں گے نفس ہے کیا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نفس شیطان کا بھی استاد ہے، کیونکہ شیطان بھٹکانے سے بندہ گناہ کرتا ہے نا، دیکھ شیطان کے بھٹکانے سے بندہ گناہ کرتا ہے نا، لیکن مجھے بتائیے ابھی شیطان تو نیک تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ہے نا؟ آپ نے بار بار سنا کہ شیطان نے اللہ کے بارگاہ میں 6 کروڑ برس سجدے کیے، کتنے؟ 6 کروڑ برس ابلیس نے اللہ کو سجدے کیے، اتنا عبادت گزار، فرشتوں کا سردار ہو گیا تھا، اتنا عبادت گزار، کئی فرشتوں کو ابلیس سبق دیا کرتا تھا، اتنا عبادت گزار، لیکن آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فرشتے سجدہ کریں، ابلیس اکڑ گیا۔ اب ابلیس اکڑ گیا، غور کریں، ابھی ابلیس تو ابلیس بنا نہیں تھا، اس کا نام تو فرشتوں میں آتا تھا، نیک آتا تھا، نیک آدمی تھا نا بھائی، تو نیک آدمی تھا، اب یہاں اکڑ گیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے بتائیے اگر ہم اور آپ کوئی گناہ کرے تو ہم بول سکتے کہ یار شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، ہم بول سکتے ہیں، لیکن ابھی شیطان تو کوئی بنا نہیں تھا، ابلیس بھی نیک آدمی تھا، اس کو کس نے بھٹکایا؟ سمجھے بات آپ؟ اب ابلیس کو بھٹکانے والے کا نام نفس تھا، ابلیس کو بھٹکا، تو نفس جو ہے نا ابلیس کا بھی استاد ہے۔ تو رمضان مبارک میں شیطان قید میں آتا ہے، ذرا یہ علمی بات بھی سنیے آپ، یہ اکثر مریدوں کو سمجھایا جاتا، میں آپ کو آسان کر کے جاؤں، نفس کو ہی قید کیا جاتا، یہ نفس کے بھٹکانے پر آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن میں اور آسان کر ایک بات بتاتا ہوں، نفس کا ذکر قرآن میں، اس لیے حدیث پاک بھی آپ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے فرمایا کہ ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر، جہاد کر کر واپس آ رہے تھے اپنے گھر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے میرے صحابہ ہم جہاد اکبر یعنی بڑی جہاد اصغر سے یعنی چھوٹی جنگ سے جہاد اکبر بڑی جنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم دشمنوں سے جنگ میں لڑ کر آئے اور آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی جنگ ہے، اور ہم گھر کو واپس آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی جنگ ہے، مطلب کیا ہے؟
تو اللہ کا رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھو صحابہ، جنگ کے میدان میں دشمن تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم اس کو پچھاڑتے ہو اللہ کی محبت میں، مارتے ہو اللہ کی محبت میں، لیکن جب بندہ واپس آ جاتا اپنے گھر تو اس کے اندر جو نفس ہے جو گناہ غلط کام کا مشورہ دیتے رہتا ہے، غلط کام کرنے کا مشورہ دیتے رہتا ہے، تو یہ نفس تمہیں گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ جو دشمنوں سے جہاد کر رہے تھے نا، اب وہ جہاد اپنے نفس سے بھی کرو، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ حدیث میں بھی ذکر آ گیا نفس کا۔ اور ایک حدیث سنیے آپ، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت کتنی دور ہے؟ سرکار نے فرمایا تم سے جنت 2 قدم پر ہے۔ کتنے قدم پر؟ کیا مثال دی میرے آقا نے قربان دی، جبکہ جنت جو ہے نا کتنی کروڑوں میل دور ہے، لیکن سرکار فرمایا 2 قدم پر ہے۔ کیا؟ پہلا قدم تم نفس پر رکھو، دوسرا جنت میں جائے گا۔ پہلا قدم، کیونکہ نفس سے بندہ بھٹکتا ہے۔ اب نفس ہے کیا، کس طرح بھٹکاتا ہے، اس کو کیسے کمزور کرنا ہے، اس کو کیسی تربیت دینا ہے، یہ سمجھنے کے لیے لوگ پیر کامل سے مرید ہوا کرتے تھے۔ ہاں، مرید ہونے کا مقصد نذرانے لینا نہیں تھا، مرید ہونے کا مطلب سال میں ایک بار ڈھول بجانا نہیں تھا، مرید ہونے کا مطلب کھانا کھلانا نہیں تھا، قوالی کرنا نہیں تھا۔ قوالی کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ مرشد جو ہے مرید کے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، تربیت بتاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا دیتے تھے۔ لیکن نفس کنٹرول میں آ جائے تو بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے آپ دیکھیے میں آپ کو نفس کے بارے میں وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو نفس کے بارے میں ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور داتا صاحب کون ہے جانتے ہیں؟ جن کا مزار لاہور میں ہے، لاہور پاکستان کا شہر لاہور میں ان کی درگاہ ہے۔ حضرت سید عثمان ان کا نام ہے، لوگ ان کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، اور یہ وہ درگاہ ہے، اس درگاہ میں خود خواجہ خواجگان، خواجہ ہند ولی، عطائے رسول، غریب نواز بھی یہاں 40 دن کا چلا کر آئے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ جہاں غریب نواز بیٹھ کر جس درگاہ سے بھیک لی ہو، ارے آپ بولو سبحان اللہ، وہ ہے داتا صاحب کا دربار۔ اور سرکار غوث اعظم سے پہلے کے یہ بزرگ 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے، ولیوں کے سردار 470 ہجری میں، اور 465 ہجری میں دادا صاحب کا انتقال ہوا، جن کا مزار لاہور میں ہے۔ یعنی ان کے انتقال کے 5 سال بعد غوث اعظم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں جب غریب نواز غوث اعظم سے مل کر ہندوستان آ رہے تھے نا، تو غوث اعظم سے ملنے گئے تو خاص طور پہ غوث اعظم نے فرمایا کہ معین الدین، جس راستے سے تم ہندوستان جا رہے ہو وہ راستے میں ایک بہت بڑے ولی کی درگاہ ملے گی، بولے نا سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر وہ میرے دور میں ہوتے نا، اے معین الدین سننا، اگر داتا گنج بخش لاہوری میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید بن جاتا، میں ان کا مرید بن جاتا۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں معین الدین، وہ راستے سے جا رہے ہو ان کی درگاہ میں بیٹھ کر جانا۔ داتا صاحب غوث اعظم کے کہنے پر غریب نواز ان کی درگاہ پر آئے، 40 دن کا چلا کیا، اور چلا کر کے کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ داتا صاحب کے بارے میں غریب نواز کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ سمجھے بات کو؟ مظہر ہوتے اللہ کے ولی، اللہ کے نور کے۔ مطلب کیا ہے میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں یہ باتیں تصوف والے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، سورج اصل ہے، آپ ڈائریکٹ سورج کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی، آنکھیں چمک جائے گی، لیکن اگر وہی سورج اصل کا نقل یعنی سورج کی روشنی اگر آئینے پر پڑے، آئینہ سورج کے سامنے رکھ دو تو سورج اصل ہے لیکن اس کی روشنی آئینے پر پڑے، یار سمجھو بات کو، آئینے پر پڑے تو جس طرح وہ سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے اسی طرح آئینے کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہیں گاڑی چلا رہے آئینے پر آپ کے سورج کی روشنی آئینہ پر ڈھال دیا، نہیں دکھنا نہیں،
کیوں؟ ارے بھائی سورج کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ روشنی زیادہ ہے، اسی روشنی کا اثر آئینے پر پڑے تو آئینے پر بھی آپ کی نظر نہیں جمتی، آنکھیں چمک جاتی ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اپنے دلوں کو اللہ کی عبادت میں آئینہ بنا لیتے ہیں، آئینہ بنا لیتے ہیں تو خدا کا نور کی شعاعیں ان کے دل کے آئینے پر پڑتی ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب جب سے ان کے دل کے نور پر، ان کے دل پر اللہ کی نور کی شعاعیں کا عکس پڑتا ہے، اب غور کرے پھر ان کا مقام یہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اس کے دل پر کرتا ہے، اس مقام پر بندہ پہنچ جائے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں پھر اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا خدا کا سننا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا خدا کا چلنا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ مثال ذہن میں رکھیں آپ۔ ہاں جس کا دل پتھر ہو، جس کا دل پتھر ہو اس پر روشنی کیسے پڑے گی؟ یہ وہابیوں کے دلوں پر روشنی پڑتے کیوں نہ؟ مانے ابے تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، تمہارے دل پر خدا کی نور کی تجلی پڑے گی کیوں؟ تم جیسے آپ دیکھو فقیر اگر جائے تو کتے بھونکتے نا فقیروں کو دیکھ کر، اسی طرح وہابیہ بھونکتے رہتے اللہ والوں کو دیکھ کر۔ ان کے بھونکنے پر آپ پریشان مت ہو، یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کے بھونکنے پر آپ پریشان مت ہو۔ اللہ کے نیک اور محبوب بندے اللہ کی عبادت میں اپنے دل کو آئینہ بنا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نور کے جلوے کے دل پر پڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی یہاں سے بیان ختم ہوا، اگر آپ جا کر بولے یار اللہ اپنے نور کی تجلی نیک بندوں کے دل پر ڈالتا ہے، اگر کوئی آپ کو بولے شرک، کون بنا یہ؟ مل جاتا کوئی اونچے پیجامے والا، لمبی داڑھی زبر سے رکھنے والا، جو بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لے، جن کو وہاں بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کو آپ بولے ارے بھائی آپ کو معلوم اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی کرتا ہے نیک بندوں پر، بولے شرک ہے یار، کون بنا؟ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ میں نے بھائی یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کب کہا کہ بندہ خدا بن جاتا ہے نا؟ سورج ہوتا ہے، آئینہ آئینہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آئینے پر عکس پڑ رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ خدا خدائی ہے، بندہ بندائی ہے، لیکن اس بندے پر اللہ کی تجلی کا نور کا جلوہ آ رہا ہے۔ غور کرے۔ لیکن اگر کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کس پر بھی اپنی تجلی نہیں ڈالتا، غلط بات ہے، تو آپ پریشان مت ہو۔ آپ اس کو کہا ٹھیک ہے قرآن کھول، قرآن میں سورہ طٰہٰ کھول، سورہ طٰہٰ میں ذکر پڑھ کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جنگل میں اپنے بیوی کو لے کر جا رہا تھا، میری بیوی کو ٹھنڈ لگی تو میں نے کہا بیوی کو بٹھا کر کچھ آگے جا کر آگ کا انتظام کرتا ہوں کہ تاکہ تھا پہ گرمی پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو آپ کو روشنی نظر آئی، آپ اس روشنی کی طرف گئے تو قریب جا کر دیکھا وہ روشنی آگ نہیں تھی، ایک جھاڑ تھا۔ جھاڑ کیا تھا؟ کیا تھا؟ جھاڑ تھا، جھاڑ، اور جھاڑ چمک رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن کی بات بتا رہا ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت جھاڑ کے قریب گئے تو اس جھاڑ کے پاس کھڑے تو قید سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا خدا ہوں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ جھاڑ سے، جھاڑ خدا نہیں تھا، معاذ اللہ، جھاڑ خدا نہیں تھا، جھاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تھی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اپنا مذہب جھاڑ کو بنایا اور اس کے ذریعے موسیٰ سے بات کیا۔ اب آپ اس کا گلا پکڑ کر پوچھو ارے اللہ چاہے تو اپنی تجلی جھاڑ پر ڈالے، اللہ چاہے تو اپنی تجلی جھاڑ پر ڈالے، قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ اسی طرح اللہ چاہے تو اپنی تجلی غوث اعظم پر ڈالے، اپنی تجلی غریب نواز پر ڈالے، اپنی تجلی بندہ نواز پر ڈالے، اپنی تجلی یوسف شریف بابا پر ڈالے، تو تجھے کیا پرابلم ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ لہٰذا یہ اولیاء اکرام اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے ہے، یہ بتاتے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ اب داتا صاحب کی بات میں بتا رہا تھا، داتا صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ کو جاننا ہے، اللہ کی معرفت لینا ہے، تم کو پہلے خود کو سمجھنا ہوگا۔ کیا سمجھنا ہوگا؟ میں اپنے موضوع سے ہٹاؤں کہ نفس کیا ہے بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے
इस टॉपिक पर ही वक्त खत्म हो जाए, कौन उठ रहा है जा रहा है, मत देखिए मेरी तरफ देखिए। अब गौर करें, ये बातें आपको मदरसों में नहीं खानखाओं में मिला करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुने दाता गंज बख्श लाहौरी जिनके बारे में मैं अभी बताया, गौसे आजम जिनके मुरीद होने की इल्तिजा करते हैं, गरीब नवाज जहाँ बैठ कर कहते हैं गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाकिसा रहनुमा पीरे रहनुमा, यानी गौस दाता गरीब नवाज फरमाते हैं कि दाता साहब तो अल्लाह के खुदा के नूर के मजहर है, और ये मुरीद तो मुरीद पीर के भी रहनुमा है। जिसके बारे में गरीब नवाज ये कहे हो, वो दाता साहब की रूहानियत कैसी होगी, वो दाता साहब का मुकाम मर्तबा क्या होगा। दाता साहब कहते हैं अल्लाह को पहचानना है तो बंदे तू पहले खुद को पहचान, तू क्या है। लोगों ने हुजूर आप बताइए, आप हम खुद को कैसे पहचाने। बोले तेरा नाम क्या है, कहा इंसान। तो इंसान कैसे बना, वो शख्स चलने लगा रूह और जिस्म से, है ना, जिसके अंदर रूह और जिस्म, उसी को आप इंसान कहें। बोले रूह और जिस्म जहाँ दोनों मिल जाए वो इंसान। दादा साहब कहते हैं गलत, हम तो यही पढ़े भाई, इंसान उसको कहते हैं खुदा को पहचाना है तो खुद को पहचानो, ये दादा साहब कह रहे हैं। अब खुद को पहचानने से पहले तू है क्या, कहा इंसान हूँ, कहा इंसान है, हाँ तो इंसान है तो तू किससे बना, कहा रूह और जिस्म से। दादा साहब कहते हैं गलत, तो इंसान अभी नहीं पहचाना अपने आप को, सिर्फ रूह और जिस्म को। लोगों ने कहा हुजूर कैसे, तो अब मुझे दादा साहब कहते हैं अगर कोई मर गया रूह तो निकल, मरने के बाद रूह निकल जाती है ना, देखिए रूह निकल गई, बोले हाँ निकल गए, लेकिन तब भी हम क्या कहते हैं फला इंसान मर गया। अरे यार समझो, मोहब्बत से मैंने सुना, मुर्दे को आप क्या कहते हैं, कोई मर गया, आप तो कहें कि रूह और इंसान को जिसे बंदा इंसान करे। दाता साहब कहते हैं अगर एक बंदे का मर जाए, रूह तो निकल गई, जिस्म बचा, लेकिन अब भी तो हम इंसान कह रहे हैं ना उसको, अरे फला इंसान का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा हुजूर हाँ तब भी इंसान है, तू तो कह रहा था रूह और जिस्म को इंसान कहते हैं, लेकिन अब रूह निकल गई, बंदा मर गया, लेकिन अब भी इंसान कहा जा रहा है, अब भी इंसान कहा जा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर आप बताइए, तो दाता साहब कहते हैं ना, इंसान रूह और जिस्म दो चीज का मजमा नहीं है, तीन चीजों का मजमा है। बोलना सुभान अल्लाह, तीन चीजों का मजमा है। फरमाया वो क्या है, तो दाता साहब कहते हैं रूह, बदन और नफ्स। बोलना सुभान अल्लाह, रूह, बदन और नफ्स, ये तीन चीजों के मजमे का नाम इंसान है। अब नफ्स क्या है, नफ्स अगर इसकी तरबियत करेंगे तो ये नेक बनेगा। जैसे बच्चे की तरबियत बच्चे माँ बाप बचपन से अच्छी आदतें डालेंगे तो बच्चा, तो नफ्स जो है ना, नफ्स को मारना नहीं है, तरबियत करना है, उसको सुधारना है, उसको समझाना है, तो सुधरेगा तो आपकी बात मानेगा, वरना नफ्स बिगड़ेगा ना तो ये शैतान का भी उस्ताद बन जाता है। बंदा नफ्स के बहकाई में आकर गुनाह करता है। अब यूँ समझिए नफ्स है क्या, बदन को रूह चलाती है, भाई रूह निकल गई तो इंसान हाथ हिला सकेगा, पैर देख नहीं कुछ नहीं कर देगा, तो बदन को रूह चलाती है, बदन को रूह चलाती है, और नफ्स रूह को चलाता है, नफ्स रूह को चलाता है। तो नफ्स क्या है, तुम्हारे अंदर एक शय है, उसको सुधारना है। अब इसकी मिसाल बुजुर्ग दीन देते हैं, ये आखिरी बात कर बात खत्म कर रहा हूँ। नफ्स को सुधारना कैसे है, तो बुजुर्ग दीन फरमाते हैं नफ्स की मिसाल एक पिदका हुआ घोड़े की तरह। एक घोड़ा, जो लोग घोड़ों को पालते हैं, घोड़ों वालों से पूछिए आप कि जब घोड़ा नाफरमान हो जाए अपने मालिक का और शौकी करने लगे, पिदकने लगे, तो उसका मालिक उसको सुधारने के लिए दो चीजें करता है। क्या, एक उसको भूखा रखता है, एक उसको भूखा रखता है, दूसरा उसके ऊपर वजन चीजों का सामान रखता है। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन भूखा हो जाए और उसके ऊपर वजन चीज भी रखा जाए, तो घोड़ा जो है ना पिदकना, उछलना, कूदना बंद कर देता है। अब जैसा मालिक बोला वैसा सुनता, समझे ना। अब नफ्स इसी घोड़े की तरह है, जिस तरह घोड़ा पिदकने लग जाए, मालिक की बात ना सुने, तो वो मालिक उसको सुधारने के लिए भूखा भी रखता है और वजन भी रखता है। इसी तरह नफ्स जो है
ہمیں اللہ سے دور کرانے کے لیے بھٹکتا ہے، ہمیں گناہوں کی خواہش پیدا کرتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ڈالتا ہے، گندے کام کرنے کی مزاج ڈالتا ہے، تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، اپنے بندوں سے 72 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ڈر، اپنے غلاموں سے کہہ دے ڈرو نہیں میرے بندو، اگر نفس پھدکنے لگ جائے، تمہیں بگاڑنے لگ جائے، تمہیں ہر وقت گندے خیالات ڈالے، غلط کام کرنے کی بات ڈالے تمہاری سوچ میں، تو اللہ فرماتا اب میں بتاتا ہوں اس کو سدھارا کیسے جائے گا۔ بولے کیسے سدھارا جائے گا؟ کہا میں اس لیے تو رمضان دے رہا ہوں۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ رمضان میں آپ کیا کرتے؟ بھوکے رہتے ہیں، نفس کنٹرول میں۔ بولے نا نفس کنٹرول میں، بھوکے رہنے سے نفس کنٹرول میں آتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ نفس کنٹرول میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے تراویح بھی دے دی۔ بندوں اور دنوں میں 5 ٹائم پڑھتے تھے، لیکن اب تمہارے نفس کو بھوکا بھی رکھنا ہے اور اس کے اوپر عبادت کا بوجھ بھی ڈالنا ہے کہ گھوڑے کو سدھارنا ہے تو بھوکا بھی رکھو، وزن بھی رکھو، روح کو سدھارنا ہے، نفس کو سدھارنا ہے، بھوکا بھی رکھو۔ رمضان میں دے رہا ہوں، بولنا سبحان اللہ۔ بھوکا بھی رہو اور نفس کنٹرول میں آ جائے، اب اس پر تراویح کا بوجھ بھی ڈالو، یہ ڈبل چیزیں رکھو۔ اب تمہاری نفس سدھر جائے تو تمہاری روحانیت سدھر جائے گی، اور جس کی روحانیت سدھر جاتی ہے وہ بندہ سدھر جاتا ہے، اور جو بندہ سدھر جاتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ رمضان تمہارے روح کو سدھارنے کے لیے آیا ہے، تمہارے نفس کو سدھارنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان اور تراویح کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ایک نفس کنٹرول کرنے کا مہینہ۔ اس لیے نفس کے بہکاوے نہ آئے۔ نفس کے بارے اور بھی باتیں میں بتانا چاہتا تھا، لیکن آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں۔ رمضان کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نیت۔ روزے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کے لیے آپ کو مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک کا ٹائم ہے۔ آپ مغرب کے بعد نیت کر لیں تو نیت ہو گئی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی اگر آپ نہیں بولے، دل میں نیت کر لے کہ ہاں میں روزہ رکھوں گا، آپ کی نیت ہو گئی۔ بعض لوگ پہلے جیسے نماز ہوتی ارے میں صاحب نے نیت نہیں پڑھے، بھائی پریشان مت ہو، سحری کھانا بھی نیت ہی ہے۔ آپ سحری کھا رہے ہیں، نیت کر کے میں روزہ آنے والے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کو ہر روز نیت کرنی ہوگی، پہلی شرط۔ دوسری شرط میں یہ نیت کے بغیر آپ کو، بعض لوگ جو ہے نا صبح نیند اٹھ جاتی ہے، بعض لوگ کوئی وہ رات میں دیر سے سوتے ہیں تو فجر 7 آئے 8 بجے نیند کھل گئی، وہ بن سحری کا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی نیت کیسا کرے؟ اگر وہ نیت ایسا کریں گے میں اب سے روزہ رہ رہا ہوں تو روزہ نہیں ہوگا۔ ان کی نیت یہ ہوگی میں صبح صادق سے روزہ ہوں، اب یہ نیت مکمل ہوگی۔ خیر مغرب کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم تک آپ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اور دوسری سب سے اہم اور سب سے غلطی جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ سن لیں ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ غلطی کی، اگر آپ نے غلطی کیا ہے وہ اذان تک کھانا، بعض لوگ اذان تک ٹائم ہے، یہ وہابیہ نکال دیا ہو اذان تک ٹائم ہے، بولے حضور کے دور میں اذان ہوتی تھی۔ دیکھیں بھائی حضور کے دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے ٹائم اذان دیتے تھے، تو سرکار نے فرمایا جیسے ہی بلال اذان دے تو کھانا شروع کرو، اور پھر اذان کی آواز سن کر کھانا بند کرو۔ اب یہاں وہابی ہوتے نا، حضرت بلال اذان دیتے تھے کھانا شروع کرو، پھر اذان سن کر کھانا بند کرو، لہٰذا اذان تک ٹائم ہے۔ جتنے لوگوں نے ابھی تک کھایا ہے ان کا بیڑا غرق ہوا، ان کے روزے نہیں ہوئے، وہ لہٰذا توبہ کرے۔ آپ کہیں گے نہیں، تہجد کے لیے حضرت بلال اذان دیتے تھے، اور حضور کے دور میں فجر کی اذان عبداللہ ابن مکتوم دیا کرتے تھے۔ فجر کی اذان ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے جو فرمایا اذان سن کر روزہ شروع سحری کرو، پھر اذان سن کر بند کرو، لہٰذا وہ فجر کی اذان کے لیے وقت تھا۔ یہ حدیث لا کر کیا بتانا کہ اذان تک کھا سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ کو سحری ہو رہی ہے، وہ مسجد کی سحرن باقی ہے، وہ بھی بڑی مسجد کی سحرن باقی ہے۔ یہ سحرن کرنے والے، سحرن پہ بھروسہ کرنے والے، ان کا بھی روزہ اگر مثال دے رہا ہوں 4:30 کو روزے کا ٹائم ختم ہے، آج تو سہولت ہو گئی ہے، علماء کرام کاٹ چھاپتے ہیں، 4:30 کو ٹائم ختم ہے، اگر 4:31 1 منٹ پر بھی اگر آپ نے پانی پی لیا تو روزہ ختم، روزہ نہیں ہوگا، دن بھر بھوکے پیسے رہے۔ خدا کے واسطے سحروں پر بھروسہ مت کرے۔ اذان کا تو معاملہ ہی غلط ہے، کیونکہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، اذان نماز کا وقت شروع ہونے بعد دی جاتی ہے، اور روزہ
نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے سحر ہونے تک کھانا، اذان تک کھانے سے اپنے روزے برباد نہ کرے، نیت روز کیا کرے، مغرب کے بعد کبھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور 4:30 کو ٹائم ختم ہو رہا ہے، سحری کا مثال دے رہا ہوں، تو 4:15 15 منٹ پہلے کھا پی کر بسکٹ پان کیا پولیا کر کے فریش ہو جائے۔ خدا کا اور بھی مسئلے مسائل انشاءاللہ، غلطیاں دو عام زیادہ ہوتی، میں نے اس پر زیادہ توجہ دلائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوانیاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کی نسل میں میرے مولا عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور اہل بیت صحابہ کرام کے صدقے تو مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔